اور ایک اور روایت سنیے ذرا، فرمایا اقرؤ یاسین علی موتاکم، تم اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ کو موت آ رہی ہو، ایسا کی حالت میں ہو، تو اس کے پاس تلاوت کس کی ہونی چاہیے جی؟ کہ سورۃ یاسین کو جس نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اگر جس شخص نے سورۃ یاسین کو سمجھا ہے، اس کا مفہوم وہ جانتا ہے، یقیناً جب اس کی موت کا وقت آئے گا اور اس کے پاس کی سورۃ یاسین تلاوت کرے گا، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، یقیناً اسے توبہ کا موقع ملے گا، وہ کلمہ پڑھ سکے گا اور اس کی موت جو ہے وہ قابل رشک بن سکے گی۔ جس نے سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، ساری زندگی ایسے گزار دی، سورۃ یاسین پڑھیں گے بھی تو اسے وہ فائدہ حاصل، قرآن کا اصل حق تبھی ادا ہوتا ہے جب قرآن کو سمجھا جائے۔ لوگ نا وظیفے پوچھتے ہیں، جی رزق کی کمی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، پھر علماء انہیں بتاتے ہیں کہ فلاں آیت تلاوت کرو، فلاں آیت تلاوت کرو۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، شخص یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ سے کوئی کہے کہ اسے 100 مرتبہ پڑھ لو، 500 مرتبہ پڑھ لو، 1000 مرتبہ پڑھ لو، ثواب مل جائے گا، لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ بناتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ سے نہ ڈرے، 1000 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کا خوف دل میں، اللہ کا خوف تو ایمان کی معراج ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا، مجھے بتائیے وہ آپ کا نقصان کرے گا؟ قدم قدم پہ اللہ سے ڈرے گا، آپ سے نہیں ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا، لیکن اللہ سے ڈرے گا۔ وہ کسی کا نقصان کرنے سے پہلے، کسی کو تکلیف دینے سے پہلے، کسی کو اذیت دینے سے پہلے، کسی کو گرانے سے پہلے وہ اللہ سے ڈرے گا، ڈر جائے گا اللہ سے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر اسے مصیبتوں سے ایسے نکالتے ہیں جناب کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ نکل کیسے گیا، راز کیا جی؟ لوگ کہیں گے، کوئی کہے گا جی پتہ نہیں کوئی جادو کا کمال ہے، کوئی کہے گا جی ٹونے ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کبھی اس طرف توجہ نہیں دیں گے کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا تھا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے پھر یہ کرامت حاصل ہوتی ہے، اور یہ کسی گدی نشین اور کسی سجادہ نشین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کرامتیں ہر مومن کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ آپ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں، ساری دنیا سے ڈرتے رہیں، ایک ٹگے کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مقصد یہ تھا یہ آیت ذکر کرنے کا کہ لطف قرآن کا تب آتا ہے اس کو پڑھنے کا، اس کے وظیفے کو پڑھنے کا، جب اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ ہو، اس کا معنی اور مفہوم بھی انسان کو ذہن میں ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پڑھی ہے کہ اقرؤ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں کے قریب سورۃ یاسین کی تلاوت کرو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ بیان شروع کر دیتے ہیں نا، قابل برداشت ہو جاتا ہے، ہائے ہائے کر رہی ہوتی ہیں عورتیں بھی، اور کوئی کاروبار یاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ یاد کر رہا ہوتا ہے، ہائے ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، مرنے والے کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں، روح نکالنے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف میں ہے انسان، کوئی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کسی کے سانس میں رکاوٹ ہے، کوئی تڑپ رہا ہے بستر مرگ پر، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ وقیل من راق، کسی عامل کو بلائیے، کسی دم کرنے والے کو بلائیے نا۔ کیا کرے گا وہ؟ اگر سورہ یاسین کی تلاوت اس کے پاس آپ شروع کر دیں اور اس نے سورہ یاسین کو سمجھا ہو زندگی میں، تو کسی عامل کی ضرورت ہے؟ آپ سے بڑا عمل کوئی نہیں ہوگا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والا سمجھ جاتا ہے جدائی کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ